إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات، مکرمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے ختم ہونے کو ہیں اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، اور یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں سے افضل ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں یہ سال بھر کی راتوں سے افضل راتیں ہیں. اتنی افضلیت اور اتنی فضیلت پورے سال میں کسی بھی رات کی نہیں ہے جتنی افضلیت اور فضیلت آنے والی 10 راتوں کی ہے. آخری عشرے کی راتیں چاہے وہ 9 ہوں یا 10 ہوں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر کمر بستہ ہو کر اس آخری عشرے کے لیے آپ تیار ہو جاتے تھے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اور یہ آخری عشرہ جو ہے اس کی کئی خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسی آخری عشرے کے اندر قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ کے مقام پر اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الدخان کے شروع میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے الکتاب المبین کی قسم کھائی. قسم ہے اس کتاب کی جو کہ کھلی ہے، واضح ہے، جس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. قسم کھا کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، ہم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ بابرکت رات جس میں اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ فیصلے تو اللہ رب العزت نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے
لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فیصلے لکھوا دیے ہوئے ہیں. لیکن اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ آنے والے سال کے اندر اللہ رب العزت نے جو فیصلے نافذ کرنے ہوتے ہیں، اللہ وہ فیصلے لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو سونپ دیتا ہے کہ آپ نے ان فیصلوں کو آنے والے سال میں پورا کرنا ہے اور ان کو نافذ کرنا ہے. ان فیصلوں کے اندر لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. گویا کہ اس بابرکت رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فیصلہ سونپ دیتا ہے کہ آنے والے سال میں کس کس پر موت آئے گی. اسی طرح بیماری اور شفا یابی کے فیصلے بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو سونپ دیتا ہے کہ کون بیمار ہوگا، کس بیماری میں مبتلا ہوگا، اور کون بیمار ہے جو کہ شفا یاب ہوگا. اسی طرح ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی اللہ رب العزت فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. تو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں آنے والے سال میں، جتنے بھی حوادث اور واقعات ہونے ہوتے ہیں، ان حوادث اور واقعات کے متعلق اللہ رب العزت اپنے سارے کے سارے فیصلے وہ فرشتوں کو سونپ دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر وہ کام جو کہ حکیم ہے. اور اس کے دو معنی ہیں کہ ہر فیصلہ اللہ رب العزت کا حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حکیم کا معنی یہ کہ ہر فیصلہ مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، کہ وہ قابل تبدیلی نہیں ہوتا. اللہ جو فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ جو فیصلہ فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، پھر اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بابرکت رات جو ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا جاتا ہے، وہ بابرکت رات کب آتی ہے؟ وہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یعنی اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، وہ بابرکت رات جس کا ذکر سورۃ دخان میں ہوا، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں کر دی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جن 1000 مہینوں کے اندر لیلۃ القدر نہ ہو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خود جبریل امین نازل ہوتے ہیں. من کل امر باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اذن کے ساتھ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، اور ہر فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، جو فیصلہ اللہ رب العزت نے آنے والے سال میں نافذ کرنا ہوتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے، اس میں حادثات نہیں ہوتے. اور یہ کب تک ہوتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو، جب تک فجر کی اذان نہ ہو، اس وقت تک یہ رات جاری رہتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک خصوصیت ہوئی اس آخری عشرے کی کہ اس آخری عشرے کی کسی ایک رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں مکمل طور پر کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور اس آخری عشرے کے لیے خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو کر تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر پوری رات جاگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور نہ صرف خود جاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے تاکہ اہل و عیال جو ہیں وہ بھی اس آخری عشرے کی عبادت کی جو خیر و برکت ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے
اور اس کی جو عظمت اور شان و فضیلت ہے اس سے آپ کے اہل و عیال محروم نہ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی خود بھی جاگنا چاہیے آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر، اور پوری رات جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی باور کرانا چاہیے کہ یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں، سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں، لہذا ان راتوں کو باقی راتوں کی طرح سمجھ کر ان کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ سنت مبارکہ بھی تھی کہ وشد الازرہ، آپ بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے اس آخری عشرے کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس آخری عشرے کی خیر و برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی عبادت ہمیں نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر کی عبادت اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک اور حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے، لہذا مکمل طور پہ کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آج 19 رمضان مبارک ہے، کئی مسجدوں کے اندر تو آج رات سے ہی قیام شروع ہو جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کل جب آخری عشرے کی پہلی رات شروع ہوگی، یعنی 21ویں رات، تو وہ جو آخری عشرہ ہے جو کل رات سے شروع ہوگا، پہلی گھڑی سے ہی آپ عزم کر لیں کہ آپ نے آخری عشرے کی تمام ساعات اور تمام کی تمام راتیں، تمام کی تمام مبارک گھڑیاں جو ہیں ان سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر میں اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ دنیا بھر کے باقی سارے کاموں سے، ساری مشغولیات کو ترک کر کے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جہاں تمام راتوں کے اندر قیام فرماتے تھے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اور اذکار کا اہتمام کرتے تھے، دعا اور استغفار اور توبہ کا اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو وعظ اور نصیحت کا اہتمام کرتے تھے۔ المہم یہ ہے کہ کوئی بھی گھڑی آخری عشرے کی ضائع نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ رات کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ہو یا پھر دن کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ہو، مکمل طور پر، بھرپور طور پر ہمیں اس آخری عشرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور حتی توفاہ اللہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، یعنی موت آنے تک، زندگی کے آخری حصے تک، آخری رمضان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وہ سال آیا جس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی، تو اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آخری انسان کی زندگی کا جو آخری عرصہ ہوتا ہے، چاہے وہ سالوں کی شکل میں ہو، مہینوں کی شکل میں ہو، دنوں کی شکل میں ہو، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کا آخری عرصہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اور مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری حصہ کون سا ہوگا۔ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ آپ نے 70 سال 80 سال تک زندہ رہنا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت یہی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میں زندگی کے آخر میں ہوں، کیونکہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی ملک میں آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، حضر میں بھی آ سکتی ہے، سفر میں بھی آ سکتی ہے۔ لہذا موت کے لیے انسان کو ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا یہ آخری حصہ ہے۔ بلکہ انسان جب نماز پڑھے
تو اس نماز کو اس طرح پڑھے کہ یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے بعد اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کو اللہ کے سامنے رکوع کرنے کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے سجدوں کے بعد پھر کبھی اس کو سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس نماز کو، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ زندگی کی آخری نماز پڑھ کے اس کو ادا کریں، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ، اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے اور اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اس طرح نماز کو ادا کریں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں، اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو کم از کم آپ کو یہ کیفیت تو رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ساری حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس آخری عشرے کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کو اگر جمع کیا جائے اور مختلف احادیث کو، روایات کو جمع کیا جائے تو ان تمام کی تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ کسی جفت رات میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اس لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف طاق راتوں میں عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں کے اندر بھی قیام کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے ابھی بیان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی بیان کرتی ہے کہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، صرف طاق راتوں میں نہیں، آخری عشرے کی تمام راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر گزارتے تھے، نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ صرف طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جفت راتوں میں سے کسی رات میں بھی آ سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں اس کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کسی ایک طاق رات کے اندر ہی آئے، امکان زیادہ ہوتا ہے، لہذا انسان کو امید رکھنی چاہیے، باقی تمام راتوں کے اندر قیام کرنے کے ساتھ ساتھ امید یہ رکھنی چاہیے کہ طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے بھی ایک ایسی رات ہے کہ اس میں اس کے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور وہ 27ویں رات، لیکن وہ بھی یقینی نہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہی ہو، وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 21ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کی علامات دیکھی گئی، 23ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کی علامات دیکھی گئی۔ اور پھر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کیسے پائی جا سکتی ہے، اور لیلۃ القدر کی جو خاص اور اہم ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، یہ وہ خاص عبادت ہے، لیلۃ القدر کی خاص عبادت، جو شخص رات کا لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اور کس طرح کرتا ہے؟ ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، اللہ رب العزت کی توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ، اس کے دامن پہ شرک کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے، اس کا عقیدہ بالکل صاف شفاف ہے، توحید والا عقیدہ ہے، اس لیے کہ جس شخص کے دامن پہ
شرک کا داغ دھبا موجود ہو، وہ ایک لیلۃ القدر نہیں، وہ پوری زندگی کی لیلۃ القدر، پوری زندگی میں آنے والی جو اس کی زندگی میں جتنی بھی مرتبہ لیلۃ القدر آئے گی وہ خوب عبادت کر لے، لیکن اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دامن پہ شرک کا دھبا لگا ہوا ہے، اس کا دامن جو ہے وہ داغدار ہو چکا ہے شرک کے داغوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنے دل سے غیر اللہ کی ساری کی ساری عقیدتیں اور محبتیں نکال دیں۔ عقیدتوں اور محبتوں کا محور صرف اور صرف اللہ رب العزت ہونا چاہیے، اور ساری کی ساری امیدوں کا محور بھی اللہ رب العزت ہونا چاہیے، خوف کھانے کا محور بھی اللہ رب العزت ہی ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اور فریاد رسی کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ شرط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی حدیث کے اندر میں نہیں ذکر کر رہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا، لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ، اور ایمان میں سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید پہ ایمان ہے۔ آپ جو ایمان کے ارکان پڑھتے ہیں اپنی زبان سے بھی سنتے بھی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ سارے کے سارے ارکان بعد میں ہیں، سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ آمنت باللہ۔ اور آمنت باللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ کی توحید عبادت کو تسلیم کرنا، اللہ کی توحید الوہیت کو تسلیم کرنا، کہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کی جائیں، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی اور کو پکارا جائے، نہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کی جائیں، نہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں بسایا جائے، اور نہ کسی اور پہ توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ ساری کی ساری عبادات کا مستحق اللہ رب العزت کو گردانا جائے۔ ایماناً، یہ پہلی شرط ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ اگر مطلوبہ شرطوں کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کریں گے تو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ واحتساباً، اور یہ آپ نے جو آخری عشرے کی راتوں میں جاگنا ہے، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جاگنا، اپنے دوستوں کو باور کرانے کے لیے نہیں، اپنے احباب کو یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بھی فلاں مسجد میں جا کے میں نے عبادت کی تھی۔ لوگ کسی خاص مسجد میں عبادت کر کے اگلے دن بیان کرنا شروع کر دیتے، اور جی میں جو رات جو گزری ہے نا یہ میں نے فلاں مسجد کے اندر گزاری، پوری رات جاگتا رہا۔ اور کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ اللہ کے لیے قیام کیا تھا نا، اللہ کے لیے عبادت کی تھی، تو دوستوں کو احباب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ احتساباً، صرف اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب طلب کرنے کی خاطر آپ نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یقین مانے کہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ ایک رات کے قیام کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ تو ایک حدیث ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اور حدیث صحیح ہے، بیان کرتے سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت قیام کرایا۔ وہ قام لیلۃ القدر، قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت پڑھایا 23ویں رات کو۔ کتنا لمبا قیام تھا؟ حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ پھر 25ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کاش آپ یہ قیام جاری رکھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام شروع کرتا ہے، امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو قیام کرایا، وہ بھی باجماعت، اور کتنا لمبا قیام تھا۔ صحابہ کرام کہتے کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، گویا کہ ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا اور باجماعت اپنے صحابہ کرام کو قیام کی نماز پڑھائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس مبارک عشرے کی برکتوں سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی سے
پرعزم ہو جانا چاہیے، کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ، چونکہ اس آخری عشرے میں سب سے اہم جو ہے وہ آخری عشرے کی راتیں ہیں. دن بھی اہم ہیں لیکن راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، بلکہ سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل راتیں. اس لیے پوری پوری رات جاگنے کا اور عبادت کرنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور آخری عشرے میں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آنے والے عشرے میں سب سے زیادہ اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے کہ ہر فرض نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کیا جائے اور ہر فرض نماز کو باجماعت ادا کیا جائے. مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد ہر فرض نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں. یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے. اگر کوئی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے باجماعت نماز نہیں پڑھتا اور جہاں وہ موجود ہے اپنے ڈیرے پہ، اپنی دکان پہ یا جہاں بھی اپنے آفس میں ہے، ادھر ہی وہ اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور پھر وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا نہ کرے اور کوئی عذر اس کے پاس نہ ہو، بغیر عذر کے وہ باجماعت نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. اس لیے میرے بھائیوں سب سے زیادہ اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے حدیث قدسی کہ میرا بندہ میرا سب سے زیادہ تقرب کن اعمال کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے؟ ان اعمال کے ذریعے جن اعمال کو میں نے اپنے بندے کو فرض کیا ہے، اور ان میں فرائض میں سب سے پہلے فرض نمازیں ہیں. لہذا میرے بھائیوں فرض نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. ایسا نہ ہو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کئی لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، کئی لوگ ظہر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، اور کئی لوگ عصر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی ایک دن کی کوئی ایک فرض نماز، کسی ایک دن کی کوئی ایک فرض نماز جو ہے وہ پورے رمضان کے قیام سے افضل ہے. پورے رمضان کے قیام سے افضل ہے کوئی ایک فرض نماز جو ہے اگر آپ اس کو بر وقت باجماعت ادا کریں گے. اس لیے اس معاملے میں کوئی سستی اور کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے اندر اجتہاد اور زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے، چاہے فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں ہوں، بعد کی سنتیں ہوں، اور اسی طرح نماز اشراق ہو، اور اسی طرح نماز ضحیٰ ہو. نماز اشراق جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ فجر کی نماز ادا کرے، پھر مسجد کے اندر بیٹھا رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، جہاں تک کہ جب اشراق کی نماز کا ٹائم ہو جائے وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح نماز چاشت. تو نفلی عبادات کے اندر بھی انسان کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو راتیں آنے والی ہیں جو کل 21ویں رات سے شروع ہوں گی، ان راتوں کے اندر خصوصی طور پر ایک دعا کا ضرور اہتمام کریں، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر یہ مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اپنی زوجہ مطہرہ جو سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
ان کو جس دعا کے پڑھنے کی تعلیم دی وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ رب العزت سے اپیل کریں، ریکویسٹ کریں، اللہ کے سامنے اشک ندامت بہاتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے، اللہ تو پسند کرتا ہے کہ تو درگزر کر دے، معاف کر دے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس طرح انسان اپنی مغفرت کا انسان خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، کیونکہ اگر رمضان کے اندر انسان اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا تو بھلا بتلاؤ کہ پھر اس کے بعد وہ کب اپنی مغفرت کروا سکے گا۔ اللہ نے ایک بہترین چانس دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم وانصر عبادك المستضعفین فی فلسطین وفی کل مکان، اللہم انصر عبادك المستضعفین فی فلسطین وفی کل مکان، اللہم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم كن لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔